السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ بزم، آج کی یہ مجلس جو 26 جمادی الثانی 1422 ہجری مطابق 14 ستمبر سن 2021 کو مرکز الدعوہ مکتب توعیت الجالیات کے تعاون سے اس جامع مسجد میں منعقد ہو رہی ہے. اس مجلس کا موضوع ہے معبود کون. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس تعلق سے میں آپ حضرات کی خدمت میں اس ذات پاک کا تعارف پیش کرنا چاہوں گا، اس مقدس ہستی اور بے مثال ہستی کی تعریف آپ کی خدمت میں اور اس کا مختصر سا تعارف رکھنا چاہوں گا جس کی عبادت و بندگی ہم کرتے ہیں. وہ ہستی کون ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. میں انشاءاللہ تعالی آج کے محاضرے میں آپ کی خدمت میں ان تمام سے معلومات کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بھی انہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اس بات کی جانکاری لو، اس بات کا علم حاصل کرو، اس بات کی معلومات لو کہ لا الہ الا اللہ کون ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. تمہارا معبود حقیقی کون ہے، اس کا علم حاصل کرو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. اس کے بعد عمل کا سلسلہ آتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت طلب کرو. دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کے اندر بہت سارے علوم موجود ہیں، دینی علوم بھی، دنیاوی علوم بھی. اور دینی علوم میں بھی بہت ساری، ظاہر ہے دنیاوی علوم اور دینی علوم، لیکن ان تمام علوم میں سب سے پہلے ایک بندے کے اوپر جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ دینی علوم حاصل کرے، اپنے دین، اپنے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرے. اور اس دینی علوم میں بھی کئی جزیات اور کئی شعبے ہیں. دینی علوم میں نماز کا علم ہے، روزے کا علم ہے، اللہ کا علم ہے، اسلام کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا علم ہے، صحابہ کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، اصول فقہ کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، اصول تفسیر کا علم ہے، غرض حدیث کا علم ہے، اصول حدیث کا علم ہے. غرض بہت سارے علوم اس دینی علوم میں آتے ہیں. زکوٰۃ کا علم ہے، حج کا علم ہے، صدقات و خیرات کا علم ہے. یہ پورے علوم ان دینی علوم میں آتے ہیں. لیکن ان دینی علوم میں سب سے پہلے جس علم کا حاصل کرنا ہر بندے کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے، ہر انسان، ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، وہ علم ہے لا الہ الا اللہ کا علم. سب سے پہلے علم ہے، پھر عمل ہے. یہ نہیں کہ پہلے عمل ہے اور پھر عمل، علم ہے. نہ، سب سے پہلے علم ہے. کسی چیز کی جانکاری آپ کو ہوگی جب ہی آپ بہترین عمل اس بارے میں کر سکتے ہیں. آپ کو میکینیکل لائن کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور آپ چلے ہیں گاڑی کھول کر کے گاڑی درست کرنے کے لیے، ہرگز کامیابی آپ کو نہیں مل سکتی. اگر آپ بہترین
मैकेनिक बनना चाहते हैं, बेहतरीन इंजीनियर बनना चाहते हैं, बेहतरीन कामयाब डॉक्टर बनना चाहते हैं, कामयाब आलिम बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन तमाम उलूम को हासिल करें जिसको हासिल करके आदमी इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, आलिम बनता है या मैकेनिक बनता है हकीकत की नहीं। बगैर इल्म के आप कोई अमल करेंगे, वो अमल कतान बेकार होगा, उसकी कोई हकीकत नहीं होगी। इसलिए इस्लाम ने सबसे पहले इल्म की अहमियत को उजागर करते हुए ये फरमाया है कि सबसे पहले इल्म हासिल करो, और उन तमाम उलूम में नमाज का इल्म, रोजे का इल्म, हज का इल्म, ज़कात का इल्म ये जरूरी है, लेकिन इन तमाम उलूम में सबसे पहले इल्म अपने ईमान और अकीदे की बुनियादी इल्म हासिल करो। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले इस बात का इल्म हासिल करो कि तुम्हारा माबूद कौन है, तुम्हारा माबूद कौन है, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकादे क्या है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर आपको नबी बना करके भेजा गया, तो आपने अपने चारों तरफ जब नजर दौड़ाई और आपने जब अपने चारों तरफ और इर्दो गिर्द देखा, तो आपने ये पाया कि चारों तरफ बुतों की पूजा हो रही, हर तरफ अल्लाह के सिवा लोगों ने अलग अलग माबूद बनाए हुए हैं। हर एक कबीले का अलग एक माबूद है, खानदान का एक माबूद है, हर बस्ती और हर शहर का एक माबूद है। ये पंखा जरा बुझा दें तो मेहरबानी। हर कबीले और हर खानदान का एक माबूद है, हर बस्ती का एक माबूद है, और एक ही नहीं बल्कि मेरे भाई हजारों माबूद, सैकड़ों माबूद उन्होंने बना लिए थे इस ताल्लुक से। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आज लोगों ने अपने अपने शहर में, अपनी अपनी बस्तियों में, अपने अपने इलाकों में अलग अलग माबूद बनाए हुए हैं, और उन माबूदों को लोग पुकारते हैं। कोई ईसा अलैहिस्सलाम को माबूद बनाया हुआ है, कोई मूसा अलैहिस्सलाम को माबूद बनाया हुआ है, कोई राम को माबूद बनाया हुआ है, कोई लक्ष्मण को माबूद बनाया हुआ है। कहीं रावण की पूजा हो रही है तो राम के पुतले जलाए जा रहे हैं, कहीं राम की पूजा हो रही है तो रावण के पुतले जलाए जा रहे हैं। कहीं कुछ, बैठ जाए खामोशी के साथ, छोड़ें, कहीं कुछ अलगरब इस तरह से मुख्तलिफ खुदाओं और मुख्तलिफ झूठे माबूदों की पूजा और परस्तिश। कोई गणेश की मूर्ति जलाता है तो कोई गणेश की पूजा करता है, कोई विष्णु का पुजारी है, कोई ब्रह्मा का पुजारी है, कोई सूरज का पुजारी है, कोई आकाश का पुजारी है, कोई चंद्रमा का पुजारी है, कोई धरती का, कोई पृथ्वी का, कोई शजर का, कोई हजर का, कोई पेड़ का, कोई पौधे का। यानी यूं समझ लें दुनिया में जितनी चीज हरकत कर रही है, जितनी चीज हरकत कर रही है, उनके पुजारी उनके मौजूद हैं, और जो हरकत नहीं कर रही है उनके पुजारी मुसलमान मौजूद हैं। नहीं समझ आई? कोई सुला के पूजता है, कोई बिठा के पूजता है। जो सुला के पूजते हैं, जिसमें न कोई हरकत है न कोई जान है, उसके पुजारी मुसलमान बने हुए हैं। और जो बिठा बिठा के पूजते हैं, सूरज चल रहा है उसके पुजारी दूसरे लोग हैं, चांद चल रहा है उसके पुजारी दूसरे लोग हैं, हवाएं, शम्स, शजर, पेड़ पौधे, हर चीज के पुजारी दूसरे लोग बने हुए हैं, लेकिन मुर्दों के पुजारी ये मुसलमान बने हुए हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत का फरमाए। तो गरज कहने का मतलब मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, यह है कि बिल्कुल यही माहौल था जब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में नबी बना करके भेजे गए। आपने देखा उस अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तो कोई इबादत नहीं कर रहा, और बल्कि ये गैरों की इबादतें कर रहे हैं। जब उनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ए दुनिया के लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, तो वो क्या कहते थे? कहते थे हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह को खालिक भी हम मानते हैं, अल्लाह को राज़िक भी हम मानते हैं, अल्लाह को हम बारिश नाजिल करने वाला भी मानते हैं। वही कुफ्फार मक्का अल्लाह के नबी के सामने बाकायदे इकरार करने लगे कि हम अल्लाह को जानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। अरे तुम आए हो नया दीन लेकर के? अरे हम तो अपने बाप दादे हजरत इब्राहिम ही के दीन के ऊपर कायम हो रहे हैं, ये इब्राहिम ने हमें तालीम दी है। देखो मक्के की पासबानी कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। देखो खाने काबा का तवाफ कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं अपने अल्लाह के लिए। देखो उम्रा कौन कर रहा? हम कर रहे हैं अल्लाह के लिए। देखो मिना के अंदर जाके कुर्बानियां कौन दे रहा है? कुफारे मक्का कहते थे हम दे रहे हैं कुर्बानियां, मुज़दलिफा में हम क़याम कर रहे हैं, अरफात में हम जा रहे हैं, और जनाब अली गिलाफे काबा हम चढ़ा रहे हैं, इसके झाड़ू और बर्तन हम कर रहे हैं, चिराग बत्ती हम जला रहे हैं, आबे ज़मज़म की निगहबानी हम कर रहे हैं, आबे ज़मज़म को हम पिला रहे हैं, हाजियों को कपड़े हम दे रहे हैं, हाजियों को खाने हम खिला रहे हैं। मुकम्मल कहते थे हम ये भी कर रहे हैं, और
یہ بھی کر رہے ہیں کیا؟ ہم ان اللہ کو بھی مانتے اور جانتے ہیں، اور یہ جو ہے نا دوسرے جن کو تم دیکھ رہے ہو، جن سے ہمیں منع کر رہے ہو، ہم ان کو بھی جانتے مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ بڑے شکتشالی لوگ ہیں، بڑے پاور والے لوگ ہیں، تصرف کرتے ہیں، اللہ کے صالحین تھے۔ یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو ہم مان رہے ہیں، ہم ان کی پوجا، ہم ان کو بلاتے ہی تو ہیں، مدد کے لیے پکار لیتے ہیں۔ یہ لات دیکھو جو ستو گھول کے پلاتا تھا، بڑا شریف آدمی تھا، اس کو بھی ہم اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے، یہ اسماعیل ہے، یہ ان کی عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم۔ ہم ان نیک لوگوں کی، صالحین ہی کی تو پوجا کرتے ہیں، اور پوجا کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، ہم مدد کے لیے ان کو پکارتے ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں۔ ہم یہی سب تو مانتے ہیں، تو ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور یہ جو ولی اللہ ہیں ان کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور جو ولی اللہ ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ ان کو بڑی طاقت ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے بڑی شکتی دی ہوئی ہے، بڑا پاور دیا ہوا ہے، اور ان کو ہم اللہ کا مقام تھوڑی دیتے ہیں، انہیں ہم اللہ کا مقام تھوڑی دیتے ہیں۔ اللہ کا مقام بہت بلند ہے، بارش اللہ ہی اتارتا ہے، بارش اللہ ہی اتارتا ہے، زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، ہواؤں کو چلانے والا اللہ ہی ہے، مارنے والا اللہ ہی ہے، جلانے والا اللہ ہی ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہی ہے، تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ ہم اللہ مانتے ہیں، ان کو تھوڑی ہم یہ تمام سب چیزوں کا مالک مانتے ہیں، بل البتہ ہم انہیں صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ چونکہ بڑے پاپی، بڑے گنہگار ہیں، اور ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، تو ہم ان کی سفارشیں اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ ہم ان کو اللہ کا سفارشی سمجھتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا کیا سمجھتے ہیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں سمجھو ذرا، کوئی بہت اسلام کوئی بہت بڑا ایسا عجوبہ یا کوئی معمہ نہیں ہے جس کو نہ سمجھ سکو، بہت آسان ہے۔ اسلام اور توحید بہت آسان ہے، لیکن سمجھ آئے تو غلاموں کو سمجھ آ جائے، حبشہ سے غلام بلال حبشی کی سمجھ میں آ جائے، صہیب رومی کی سمجھ میں آ جائے، لیکن سمجھ نہ آئے تو مکے کے ابو الحکم کو سمجھ نہ آئے جو حکمتوں کا باپ ہو۔ یہ توحید جسے اقبال نے کہا تھا، سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، وہ گناہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہی توحید ہے۔ اگر توحید کی حالت میں تم نے ایک سجدہ کیا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تم نے وہ ہیرا جب تک نہیں رہے گا، جب تک وہ پاور نہیں رہے گا، تو یہ مائکروفون سجا دو، یہ ٹیوب لائٹیں جلا دو، یہ لگا دو، یہ کمکمیں لگا دو، سب کچھ لگا دو، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ٹیوب لائٹیں بھی جل رہی ہیں، بلب بھی جل رہے ہیں، کمکمیں بھی جل رہے ہیں، جناب عالی پنکھے جل نہیں رہے ہیں بلکہ فٹ کر دیے گئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، مائکروفون بھی سجا دیا گیا ہے، سب کچھ سجایا ہے، لیکن آواز نہیں آ رہی ہے، روشنی نہیں آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں یہ کولر نہیں پھینک رہے ہیں، فین کے یہ پر نہیں چل رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سب کچھ سجایا ہے، اس کے باوجود بھی یہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، ان سے جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے یہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ پاور جو ان کے وائروں میں ہونا چاہیے، وہ پاور ان پہ سپلائی نہیں کیا گیا ہے، ان کے اندر وہ قوت موجود نہیں ہے، وہ طاقت موجود نہیں ہے، اس لیے یہ کتنے حسین ہی کیوں نہ لگیں، یہ کتنے خوبصورت کیوں نہ لگیں، یہ دیدہ زیب ہی کیوں نہ لگیں، یہ خوبصورت کیوں نہ لگیں، لیکن ان کی کوئی ویلو، ان کی کوئی اہمیت موجود ہو سکتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاور ہی نہیں ہے۔
भी इसी तरह से तौहीद एक पावर है, तौहीद एक कुव्वत है, तौहीद एक ताकत है। तुमने देखा नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम को जब फिरौन ने बुलाया था जादूगरों के मुकाबले में, किसके लिए बुलाया? जादूगरों के मुकाबले में, जादूगरों को बुलाया गया मूसा के मुकाबले में। क्या आओ, एक शख्स बहुत बड़ा जादूगर आ रहा है, तुम सबको मिलकर उस जादूगर का मुकाबला करना। सारे जादूगर आए और जादूगर आकर के अपने मालिक, जिसको अल्लाह समझते थे, फिरौन को कहने लगे, मेरे माबूद, मेरे मालिक, हम तो आए हुए हैं, बड़े बड़े छुटे हुए जादू हैं, एक से एक जादू जानते हैं, आप हमको जरा बतलाएं कि अगर हम इस एक बंदे पर कामयाब